بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اصول حدیث پر لکھی گئی چند اہم اور ابتدائی کتب اور اصول حدیث کی ابتدائی اصطلاحات اس بارے میں پڑھا تھا۔ تو میں نے کہا تھا کہ اب یہ سبق جو ہے میں آپ سے سنوں گا بھی ساتھ۔ جی انیکا اشرف، آپ بتائیے اصول حدیث پر لکھی گئی سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ انیکا اشرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پھر سوال ریپیٹ کر دیجیے۔ اصول حدیث پر لکھی گئی سب سے پہلی کتاب کا کیا نام ہے؟ جو امام ابن تیمیہ نے لکھی تھی، جی امام ابن تیمیہ نے جو لکھی ہے تو سید مصطلح۔ امام ابن تیمیہ نے؟ امام ابن تیمیہ کی تو نہیں ہے۔ جی عارض شمین، آپ بتائیے۔ سر اس کا نام تھا المحدث الفاصل بین الراوی والوائی۔ ہاں، یہ ہے کن کی؟ یہ قاضی ابو محمد بن الحسن بن عبد الرحمن خلاد رام ہرمزی۔ ہاں، امام رام ہرمزی اکیلا بھی کہا جا سکتا ہے۔ امام رام ہرمزی کی کتاب ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی۔ چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی آگے جاوید ظہور صاحب، آپ اس کے علاوہ کوئی دو کتابوں کے نام بتا دیں پہلی کتاب کے علاوہ۔ جی جاوید ظہور۔ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر ایک تو علوم الحدیث کتاب ہے جی اور ایک ہے الجامع الافلاق۔ جامع، الجامع الافلاق۔ ہاں جامع الاخلاق، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو کوشش کریں پورا نام جو ہے نا کتاب کا، کم از کم آپ کو پہلی کتاب اور اس کے علاوہ کوئی 3 کتابوں کے نام سب کو یاد ہونے چاہیے۔ جی کاشف عامر، آپ کوئی 2 کتابوں کے نام بتائیں۔ جو ہماری شرح بلوغ المرام ہے، یہ اس میں ہوگی شامل؟ ہاں جی، یہ جو ہم شرح بلوغ المرام کی پڑھ رہے ہیں، یہ اسی کیٹیگری میں ہوگی شامل؟ نہیں، بلوغ المرام تو حدیث کی کتاب ہے، ہم اصول حدیث پڑھ رہے ہیں۔ یہ کتابوں کے نام ہم نے پڑھے تھے پچھلے لیکچر میں، کم از کم یہاں پر اس کتاب کے اندر جو ہے وہ 15 کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو تیسیر مصطلح الحدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں 15 کتابوں کے نام موجود ہیں، تو ان میں سے کم از کم کچھ 4-5 نام تو یاد ہونے چاہیے نا، آپ آخر اصول حدیث پڑھ رہے ہیں۔ جی ہاں جی، محمد شفیق صاحب آپ بتائیں گے کچھ نام؟ چلیں کاشف عامر، آپ ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے گا کتاب کو۔ جی محمد عاطف۔ جی سر، تدریب الراوی ہے، ٹھیک ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، جی ٹھیک ہے سر۔ بالکل۔ اور ایک جو ہے امام حجر ابن اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھی ہے نخبۃ الفکر۔ نخبۃ یہ 2 الفکر، ہیں۔ ہاں یہ نخبۃ الفکر ہے۔ چلیں ماشاءاللہ۔ چلیں جی محمد شفیق صاحب، آپ کوئی 2 اور کتابوں کے نام بتا دیں۔ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ منظومۃ البیقونیہ۔ ہاں، المنظومۃ البیقونیہ، بیقونیہ، اور قواعد تحدیث۔ ٹھیک ہے، چلیں ماشاءاللہ۔ چلیں کچھ نہ کچھ بندے کو پتہ ہونا چاہیے، بندہ بالکل ہی خاموش ہو جائے جی مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اس طرح درست نہیں ہے۔ جی آگے رافع اصغر، صدف حماد۔ سر مجھے نہیں معلوم، میں نے پچھلا لیکچر لیا بھی نہیں اور پڑھا بھی نہیں۔ وہ میں نے ویسے اس کا بھیج دیا تھا لنک، تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتی، اور شاید LMS پر بھی وہ لنک چڑھ گیا ہوگا۔ چلیں سائرہ جاوید۔ علوم الحدیث اور قواعد التحدیث۔ جی جی اس کے بعد علوم الحدیث اور قواعد التحدیث۔ جی ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ یہاں پر 15 کتابوں کے نام موجود ہیں، تو آپ لوگ ایک دفعہ اس کو دوبارہ سے ریوائز کر لیں۔ کتاب میں نے PDF جو ہے وہ گروپ میں شیئر کر دی تھی، کتاب تو مل گئی ہے نا سب کو؟ جی سر۔ جی سر۔ جی جناب۔ ہاں کتاب میں نے گروپ میں شیئر کر دی تھی، اگر کسی نے ابھی تک ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو وہ کر لے، گروپ میں موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ جی اس کے بعد اس کی چند ایک بنیادی اصطلاحات ہیں، جن میں سے سب سے پہلے تو علم مصطلح، اس کی تعریف ہے۔ جی کون سنائے گا تعریف علم مصطلح؟
جی ان اصول اور قواعد و ضوابط کا علم جن کے ذریعے بحیثیت مقبول اور غیر مقبول سند اور متن کی حالتیں پہچانی جاتی ہیں علم مطلع کہلاتا ہے۔ چلیں جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک۔ چلیں جی آگے سائرہ جاوید آپ بتا دیں اس کا موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ سند اور متن جو ہے وہ دیکھا جائے کہ مقبول ہے یا غیر مقبول۔ ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی۔ اس کے بعد آگے عریش شمین آپ بتائیے اس کا موضوع کیا ہے؟ موضوع تو چلیں بتا دیا، نتیجہ کیا ہے، فائدہ، اس علم کا فائدہ کیا ہے، اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اس میں ہم صحیح اور ضعیف حدیث کا فرق واضح کر سکتے ہیں۔ ہاں ضعیف اور صحیح حدیث کا فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ چلیں ماشاءاللہ جی آگے کاشف عامر آپ بتائیں لفظ حدیث جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ لفظ حدیث کا لغوی جو معنی لغوی کیا ہے، لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف دونوں بتا دیں۔ لغوی تعریف اس کی یہ ہے کہ کوئی نئی بات بتانا یا بیان کرنا، اور جو اس کی اصطلاح میں تعریف ہے وہ کوئی ایسی بات بیان کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت یا اضافت اس کی دی گئی ہو، بے شک وہ آپ کا قول ہو، آپ کا فعل ہو، آپ کی تقریر ہو یا کوئی خوبی ہو۔ ٹھیک ہے چلیں ماشاءاللہ بارک اللہ فیک جی۔ آگے ہاں جی محمد عاطف صاحب آپ بتائیے خبر کس کو کہتے ہیں، خبر کی کیا تعریف ہے؟ جی سر، خبر کے جو لغوی معنی ہے وہ ہیں خبر دینا یا بتا دینا، ٹھیک ہے سر۔ اور اس کے اصطلاحی معنی جو ہیں اس میں 3 اقوال پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے سر۔ پہلا قول یہ ہے کہ خبر حدیث کے مترادف ہے، ٹھیک ہے یعنی خبر اور حدیث کے اصطلاحی اور معنی و مفہوم ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے سر۔ دوسرا قول یہ ہے کہ خبر جو ہے وہ حدیث کے مخالف ہے، یعنی کہ حدیث یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات یا قول یا فعل منسوب کیا جائے، اور خبر وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے منقول کیا جائے، ٹھیک ہے سر۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ خبر عام ہے اور حدیث خاص ہے، یعنی کہ خبر کے امبریلا کے نیچے ہی ایک اسپیسیفک جو ہے وہ حدیث ہے، حدیث کا پورشن ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی حدیث وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت جس کی جائے، اور خبر میں حدیث بھی آ جائے گی اور اس کے علاوہ بھی جو چیز ہے یعنی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے قول یا فعل بھی آ جائے گا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور سے منقول کیا گیا ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا۔ تو یہ 3 اقوال ہیں اس میں سے۔ چلیں جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے بارک اللہ فیک جی۔ آگے سائمہ جاوید آپ بتائیے اثر کس کو کہتے ہیں؟ سائمہ سعید جی سر، اثر کا مطلب ہے باقی ماندہ چیز، کسی شے کا باقی رہنے والا نشان یا اثر۔ اور اصطلاحی تعریف جو ہے اس میں 2 قول آتے ہیں کہ اثر حدیث کے اہم معنی ہے اور یعنی سے ملتی جلتی، اور یعنی اس کے دونوں کے جو حدیث اور اثر ہے ان کے معنی اور مفہوم دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اور ایک مطلب جو اصطلاحی وہ یہ ہے کہ حدیث کے مخالف ہے، جتنے بھی تبع تابعین ہیں یا صحابہ کرام ہے نا، ان کی طرف سے اگر کوئی قول جو ہے یا کوئی فعل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے۔ صحیح، یعنی جو صحابہ اور تابعین کی طرف منسوب ہو اس کو کہیں گے اثر، اور جو چیز اللہ کے نبی سے ثابت ہو اس کو کہیں گے حدیث۔ چلیں جی ماشاءاللہ جن لوگوں نے سنایا ماشاءاللہ اچھا سنایا ہے، تو اس میں آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو بار بار ریوائز کرنا ہے جیسے گرامر کو ریوائز کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے رولز ہیں، قواعد ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی معاملے کا قصہ یا کہانی کو بیان کرنا، تو اس کو آدمی ایک دفعہ پڑھ لے تو وہ پڑھنے سے ہی ذہن نشین ہو جاتی ہے، لیکن رولز جو ہوتے ہیں ان کو بار بار ریوائز کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کے پاس ٹائم تو پورا ہفتہ ہوتا ہی ہے، صرف 2 دن کلاسز ہوتی ہیں، تو ان کو ذرا غور سے اور اہتمام سے آپ نے ساتھ ساتھ ریوائز کرتے رہنا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر کلاس سے پہلے پچھلی جتنی کلاسز ہیں ان کو ہلکا سا دیکھ لیا جائے، نظر مار لی جائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ ساری اصطلاحات ہیں جو آگے اس کتاب کے اندر بار بار استعمال ہوں گی، یا مختلف کتابوں کے اندر بھی آپ کو بار بار جو ہے اس طرح کی اصطلاحات ملتی رہیں گی کہ اس کی سند صحیح ہے، اس کی سند ضعیف ہے، یا یہ اثر جو ہے وہ فلاں سے منقول ہے. تو یہ صرف اصطلاحات ہیں جو اس علم کی بنیاد ہیں. تو اصطلاحات کا جب مفہوم انسان کے ذہن میں ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر آدمی جو ہے ان کی امپلیٹیشن اور اس کے بعد ان کو آگے جو ہے استعمال آسانی سے کر سکتا ہے. 7ویں اصطلاح جو ہے وہ ہے اسناد. تو اسناد ایک تو اس کا معنی ہے کہ کسی کی طرف منسوب کرنا، بات کو آگے چلانا. یہ آپ کہہ لیں کہ اسند یسند اسناد، باب افعال کا مصدر اس کو آپ کہہ لیں کہ اسناد کسی سند کو کسی کی طرف منسوب کرنا، یعنی نسبت کرنا. نسبت کرنے کے اعتبار سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی حدیث کو سند کے ذریعے اس کے کہنے والے کی طرف منسوب کرنا اور اسے آگے چلانا. ایک تو اسناد یہ ہے، اور یعنی کہ عملی جو کام ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ راویوں کا وہ سلسلہ جو متن تک پہنچاتا ہے. اس معنی میں یہ سند کے ہم معنی ہے. راویوں کا وہ سلسلہ جو متن تک پہنچاتا ہے اس کو بھی اسناد کہتے ہیں، یعنی اس کو سند بھی کہا جاتا ہے اور اسناد بھی کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس معنی میں یہ سند کے ہم معنی ہے. تو کوئی بھی حدیث ہوتی ہے اس میں کہتے ہیں جی ان فلان ان فلان ان فلان حدثنا فلان اخبرنا فلان. تو صحابی سے پہلے 4-5 جو ہیں درمیان میں راوی آ جاتے ہیں. تو یہ جو راوی ہوتے ہیں سارے ان کے تسلسل کو، اس کے سلسلہ کو، ان کی اس کڑی کو سند کہا جاتا ہے. تو گویا کہ اسناد کے 2 معنی ہوئے. ایک تو اسناد کا معنی ہوا کہ سند کے ذریعے حدیث کو اس کے کہنے والے کی طرف منسوب کرنا، اور ایک اسناد کا معنی ہے راویوں کا سلسلہ، یعنی راویوں کی سند جو متن تک پہنچاتی ہے. تو یہ گویا کہ سند کے معنی میں ہی ہوگا. اس کے بعد پھر آگے براہ راست لفظ سند بھی آ گیا ہے کہ سند کس کو کہتے ہیں. لغوی تعریف، جس پر اعتماد کیا جائے. سند وہ چیز ہوتی جس پر اعتماد کیا جائے. اب دیکھیں کوئی بھی شخص جو ہے وہ میٹرک کر لے تو وہ کہے جی میں نے میٹرک کیا ہوا ہے، میں نے ایف اے کیا ہے، میں نے ماسٹر کیا ہوا. ہم کہتے ہیں جی سند لاؤ. تو وہ جب سند لے کے آتا ہے تو اس پر ہم اعتماد کرتے ہیں، اس کی بات پر کوئی بھی اعتماد نہیں کرتا. کہ کوئی بندہ صرف کہہ دے کہ میں نے یہ پڑھا ہوا ہے. کسی بھی ادارے کے اندر، کسی بھی آفس میں جب تک اس کا سی وی نہیں دیکھ لیا جاتا، اس کی سند کو نہیں دیکھ لیا جاتا، تو اس کی بات پر اعتماد نہیں کیا جاتا. تو جس پر اعتماد کیا جائے یا سہارا، یعنی سہارے کو بھی سند کہتے ہیں، جس پر اعتماد کیا جائے اس کو بھی سند کہتے ہیں. سند کو اسی لیے سند کہتے ہیں کہ اس متن کا اعتماد اور سہارا اسی پر ہوتا ہے. یعنی متن بعد میں، سند کے بعد جو حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں جیسے انما الاعمال بالنیات، یہ متن ہے، متن ٹیکسٹ. تو ٹیکسٹ کا جو اعتماد اور سہارا ہے وہ سند پر ہوتا ہے. متن کے اندر بے شک جتنی بھی خوبصورت بات جو ہے وہ بیان کی گئی ہو، لیکن اگر پیچھے سے اس کی سند جو ہے وہ صحیح نہ ہو تو وہ قابل حجت نہیں ہے. ہمارے لیے قابل حجت حدیث یا متن یا ٹیکسٹ یا بات وہ ہوتی ہے جس کی سند پیچھے سے صحیح ہے. تو یہ تو سند کی لغوی تعریف ہے، سہارا یا معتمد چیز. اور اصطلاحی تعریف، رجال کہتے ہیں افراد، راویوں کا رجال کا لفظ یہاں سے آپ بے شک ختم کر دیں، صرف راویوں کا وہ سلسلہ جو متن تک پہنچاتا ہے. راویوں کا وہ سلسلہ جو متن تک پہنچاتا ہے. تو اوپر اسناد کے اندر بھی یہ بات جو ہے وہ گزری تھی، چونکہ وہاں پر اسناد کا لفظ جو ہے وہ سند کے معنی میں تھا. تو سند کی اصل تعریف یہی ہے کہ راویوں کا وہ سلسلہ جو متن تک پہنچاتا ہے. اس کے بعد پھر آگے متن ہے، براہ راست متن. اب متن کیا ہوتا ہے؟ لغوی تعریف سخت مضبوط اور زمین کا وہ قطعہ جو بلند ہو. یعنی متن جو ہے سخت مضبوط اور زمین کے بلند قطعے کو کہتے ہیں.
اور اصطلاح میں سند کے بعد والا کلام یا جس تک سند پہنچتی ہے اس کو متن کہتے ہیں۔ جب سند ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر جو آگے کلام یا گفتگو یا حدیث یا بات جو کی جاتی ہے اس کو متن کہتے ہیں۔ اب اسی طرح ایک لفظ ہے مسند، اسم مفعول کا صیغہ مسند، یعنی نسبت کیا گیا، منسوب کیا گیا۔ تو لغوی تعریف میں تو یہ ہے کہ یہ اسنادہ سے مفعول کا صیغہ ہے، یعنی باب فعال سے، اسند یسند اسنادن سے باب مفعول، یہ اسم مفعول ہوگا مسند۔ اور اسند الشیء الیہ سے ماخوذ ہے، یعنی کوئی بھی چیز کسی کی طرف نسبت کی جائے، اس کے معنی ہے اس نے اس چیز کو اس کی طرف بلند کیا اور منسوب کیا۔ تو جب کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے مسند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے لغوی طور پر۔ اور اصطلاح میں اس کے تین الگ الگ مفاہیم ہیں۔ ایک تو وہ کتاب، ہر وہ کتاب جس میں ہر صحابی کی روایات علیحدہ جمع کی گئی ہوں اس کو مسند کہتے ہیں۔ یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ احادیث کی کتابوں کے نا مختلف نام ہیں، جیسے مسند احمد ہے، مسند حمیدی ہے، مسند فلاں مسند فلاں، یا جامع الترمذی، سنن الترمذی۔ تو مسند وہ کتاب ہوتی ہے جس میں ہر صحابی کی روایات الگ الگ جمع کی گئی ہیں۔ جیسے مسند احمد ہے تو مسند احمد میں بھی ہر صحابی کی احادیث یا روایات الگ الگ جمع کی گئی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ موضوع کے اعتبار سے جمع کی گئی ہوں، مسند احمد میں موضوع کے اعتبار سے نہیں ہے، صحابیوں کے اعتبار سے ہیں۔ مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنی احادیث ہیں وہ ساری آپ کو ایک جگہ مل جائیں گی، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری ایک جگہ مل جائیں گی، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ساری ایک جگہ مل جائیں گی، اسی طرح ام سلمہ کی ساری ایک جگہ مل جائیں گی۔ تو وہ گویا کہ صحابیوں کے اعتبار سے، تو صحابیوں کی روایات علیحدہ علیحدہ جمع کرنے والی جو کتابیں ہوتی ہیں ان کو مسند کہا جاتا ہے، جیسے مسند احمد ایک معروف کتاب ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ مرفوع حدیث جو سندن متصل ہو، یعنی متصل سند والی مرفوع حدیث۔ تو مسند کا معنی منسوب کیا گیا، ملایا گیا، تو وہ مرفوع حدیث، مرفوع سے مراد وہ حدیث ہوتی ہے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہو، یعنی وہ مرفوع حدیث جو سندن متصل ہو، یعنی اس سند کے اندر کہیں بھی انقطاع نہ ہو، سند بالکل ملی ہوئی ہو، راوی کے ساتھ راوی موجود ہو۔ اور تیسرا اس سے مفہوم یہ ہے کہ اس سے مراد سند لی جائے، اس وقت یہ مصدر میمی ہوگا، یعنی سند مسند بمعنی سند لیا جائے۔ تو اوپر سند کی تعریف ہم چونکہ پڑھ چکے ہیں کہ راویوں کا جو سلسلہ ہے جو متن تک پہنچاتا ہے اس کو سند کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے مسند، اوپر والا تھا مسند اور یہ ہے مسند، وہ شخص جو حدیث کو اس کی سند کے ساتھ روایت کرتا ہے۔ تو مسند نسبت کیا گیا اور مسند نسبت کرنے والا، تو وہ راوی ہوتا ہے، وہ شخص ہوتا ہے جو اس حدیث کو اس کی سند کے ساتھ روایت کرے، خواہ اس کے پاس اس حدیث کے متعلق علم ہو یا نہ ہو، بلکہ صرف مطلق روایات کر سکتا ہو، اس کو مسند کہتے ہیں۔ پھر ایک ہوتا ہے محدث، ہم کہتے ہیں جی محدثین نے اس پر حکم لگایا ہے، فلاں محدث نے یہ کہا، فلاں محدث نے یہ کہا۔ تو محدث سے کیا مراد ہے؟ محدث مراد وہ شخص جو روایتاً بیان کرنے اور درایتاً معنی و مفہوم سمجھ کر علم حدیث کے ساتھ مشغول ہو اور بہت سی احادیث اور اس کے راویوں کے حالات پر آگاہ اور مطلع ہو۔ یعنی محدث وہ شخص ہوتا ہے جو حدیث کو بیان کرنے، یعنی روایت کرنے اور درایتاً اس کا معنی و مفہوم بھی سمجھنے، اس کا معنی اور مفہوم بھی سمجھ کر علم حدیث کے ساتھ مشغول ہو، یعنی علم حدیث کا کام ہی کر رہا ہو، علم حدیث میں مصروف ہو اور بہت ساری احادیث اور ان کے راویوں کے حالات سے بھی آگاہ ہو، اس کو کہتے ہیں محدث۔ جی، تو محدث وہ شخص ہوتا ہے جو حدیث کو بیان کرنے میں اور اس کا معنی مفہوم سمجھنے میں علم حدیث کے ساتھ مصروف ہو، مشغول ہو، یعنی اس کا کام ہی یہی ہو، اور پھر وہ بہت ساری احادیث اور بہت سارے راویوں کے حالات سے بھی آگاہ اور مطلع ہو، تو اس کو محدث کہتے ہیں۔ محدث سے بڑا ایک ہوتا ہے حافظ،
اس میں دو قول ہیں. اکثر محدثین کے نزدیک تو یہ محدث کے ہم معنی اور مترادف ہے، یعنی جو بندہ محدث ہے اسی کو حافظ بھی کہا جاتا ہے. لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ محدث سے ایک درجہ بلند ہے، وہ اس حیثیت سے کہ روات کے ہر طبقے میں اس کی معرفت و واقفیت اس کی جہالت اور عدم واقفیت سے زیادہ ہوتی ہے. یعنی اس کی راویوں کے ہر طبقے میں جو معرفت اور واقفیت ہے وہ محدث کی جہالت اور عدم واقفیت سے زیادہ ہوتی ہے. تو گویا کہ یہ محدث سے زیادہ علم رکھنے والا شخص جو ہے اس کو حافظ کہا جاتا ہے. پھر اس طرح ایک حاکم ہے، تو حاکم سے مراد وہ شخص ہے بعض علماء کے مطابق جس نے تمام احادیث کے علم کا احاطہ کیا ہو، یہاں تک کہ اس سے بہت ہی قلیل اور تھوڑی احادیث رہ گئی ہوں ورنہ ہر حدیث کا علم رکھتا ہوں. جیسے امام حاکم ہے. تو یہ اصطلاحات ہیں، یعنی جس کا علم کا مقام اور درجہ جو ہے وہ اوپر والا ہو اس کو محدث کہیں گے، جس کا اس سے زیادہ ہو اس کو حافظ کہیں گے، جس کا ان دونوں سے زیادہ ہو اس کو حاکم کہیں گے. لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ بھی خود اہل علم اور محدثین ہی کر سکتے ہیں، عام شخص جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. تو بلکہ آپ کہیں کہ اب تو جب محدثین کے حالات، راویوں کے حالات بیان ہو چکے ہیں تو اہل علم نے ہر کسی کے اوپر جو ہے حکم بھی لگا دیا ہے کہ یہ حافظ تھے، یہ محدث تھے، یہ حاکم تھے، اس طرح کر کے. تو ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا شاید اب مشکل ہو، کیونکہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ اہل علم کر چکے ہیں. تو آج کا ہمارا لیسن جو ہے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے. آج ہم نے گویا کہ چند ایک اصطلاحات پڑھی ہیں، ان میں سب سے پہلی اصطلاح جو ہے وہ اسناد ہے. تو اسناد کے دو معنی اور مفہوم ہیں. پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ حدیث کو سند کے ذریعے اس کے کہنے والے کی طرف منسوب کرنا اور اس کو آگے چلانا، اس کو اسناد کہتے ہیں. اور دوسرا اسناد سے مراد راویوں کا سلسلہ جو متن تک پہنچ جاتا ہے، اس معنی میں یہ سند کے ہم معنی ہے. پھر سند سے مراد لغوی اعتبار سے وہ چیز جس پر اعتماد کیا جائے یا جس پر سہارا کیا جائے، اور سند کو بھی اسی لیے سند کہتے ہیں کیونکہ متن کا اعتماد اور سہارا جو ہے وہ سند پر ہوتا ہے. اصطلاحی طور پر اس سے مراد راویوں کا وہ سلسلہ ہے جو متن تک انسان کو پہنچاتا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ متن سے کیا مراد ہے، تو متن سے مراد سخت مضبوط اور زمین کا بلند حصہ، جبکہ اصطلاحی اعتبار سے متن کے بعد آنے والا، متن سے مراد سند کے بعد آنے والا وہ کلام یا وہ گفتگو یا وہ قول جو اصل بیان کرنا مقصد ہوتا ہے. اس کے بعد 10 نمبر پر مسند ہے، نون کے زبر کے ساتھ مسند. تو یہ اسند یسند سے اسم مفعول ہے، اصل معنی ہوتا ہے اسند الشیء علیہ، کہ کسی چیز کو کسی کی طرف نسبت کیا جانا. تو اس کا معنی ہے کہ اس نے اس چیز کو اس کی طرف بلند کیا اور منسوب کیا. اور اصطلاحی اعتبار سے اس کے 3 مفہوم ہیں. پہلے نمبر پر مسند ہر اس کتاب کو بھی کہتے ہیں جس میں ہر صحابی کی روایات کو الگ الگ جمع کیا گیا ہو، جیسے مسند احمد ہے، مسند حمیتی ہے، دیگر کئی ایک مسند کتابیں ہیں. یا پھر دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ مرفوع حدیث جو سندن متصل ہو، یعنی متصل سند والی حدیث کو بھی مسند کہا جاتا ہے. یہ متصل کے معنی میں ہوگا. پھر اور تیسرے نمبر پر اس سے سند بھی مراد لی جاتی ہے. اور اس کے بعد جو اصطلاح ہے 11ویں اصطلاح وہ ہے مسند، اسم فاعل کا صیغہ، نسبت کرنے والا. اس سے مراد وہ شخص ہوگا جو حدیث کو سند کے ساتھ روایت کرتا ہے، خواہ اس کے پاس اس حدیث کے متعلق علم ہو یا نہ ہو. یعنی ایک بندہ ہوتا ہے جو حدیث کو سمجھنے کی بجائے اس کے الفاظ لیتا ہے اور اس کو آگے نقل کر دیتا ہے، تو یہ مسند اس کو کہیں گے. اور اس کے بعد پھر آگے محدث ہے. تو محدث سے مراد وہ شخص ہے جو روایتاً اور درایتاً علم حدیث کے ساتھ مشغول ہو، یعنی علم حدیث ہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہو، اور پھر وہ بہت ساری احادیث اور ان کے راویوں کے حالات پر بھی آگاہ اور مطلع ہو.
13ویں اصطلاح جو ہے وہ حافظ کی ہے. حافظ میں دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ یہ بھی محدث کے ہم معنی ہے، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ محدث سے ایک درجہ بلند، یعنی جس کا علم جو ہے وہ محدث سے کچھ زیادہ ہو اس کو حافظ کہا جائے گا. اور 14ویں نمبر پر حاکم کی اصطلاح ہے، یہ جو ہے حافظ سے بھی زیادہ علم والے شخص کو کہتے ہیں علماء کی رائے کے مطابق، جس کو تمام احادیث کا علم ہو، یعنی کہ اس سے بس بہت کم یا تھوڑی بہت احادیث جو ہیں وہ اس کے علم میں نہ ہوں، باقی جو ہے وہ تمام احادیث کا احاطہ کرنے والا ہو. تو یہ گویا کہ 14 اصطلاحات جو ہیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں. تو اس کے بعد پھر پہلا باب شروع ہوگا جس میں خبر اور حدیث کی تقسیم جو ہے وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گی، لیکن یہ اصطلاحات اس سے پہلے آپ کے لیے یاد کرنا ضروری ہے. تو نیکسٹ ویک میں آپ سے یہ 14 کی 14 اصطلاحات سنوں گا، پچھلی 7 بھی اور آج کی پڑھی ہوئی 7 بھی. تو ہمارا لیکچر یہیں پر ہی مکمل ہوتا ہے. اگر اس سے متعلق کوئی سوال ہے، کوشچن ہے، تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اسائنمنٹ سے متعلق کوئی بات ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. جی سائرہ جاوید، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. جی میں یہ معلوم کرنا چاہی تھی کہ پھر امام بخاری جو ہیں ان کو پھر ہم کیا حاکم کی کیٹیگری میں لاتے ہیں؟ ان کو حافظ کہا جاتا ہے. امام بخاری کو محدثین حافظ کہتے ہیں، محدث سے آگے. جی کاشف عامر. پھر حافظ وہ نہیں ہوگا جس کو ساری حدیثیں حفظ ہوں؟ جی حافظ وہ نہیں ہوگا جس کو ساری احادیث حفظ ہوں؟ نہیں وہ نہیں ہوگا. آپ نے حافظ کا لفظ جو ہے نا وہ حافظ قرآن سے لے لیا ہے. ہم نے حافظ کی اصطلاح کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اس کو فٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ محدثین نے جو اس سے مراد لیا ہے اسی کے مطابق ہم نے فٹ کرنا ہے. اور یہ فٹ کرنے میں ہم فٹ کریں گے بھی نہیں، محدثین نے خود ہی بتا دی ہے. آپ امام بخاری کے حالات پڑھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس محدث نے ان کو کیا کہا ہے. حافظ سے مراد حفظ کرنے والا نہیں ہے. کوئی حاکم کی کوئی ایگزامپل؟ جی حاکم جو ہے حاکم، ہاں حاکم کی کوئی ایگزامپل ہو اگر؟ آپ کو میں نے بتایا تو ہے، مستدر حاکم، امام حاکم جو ہے. امام حاکم. جی اچھا سر، اور یہ مرفوع حدیث کون سی ہوتی ہے؟ یہ ساری اقسام ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے جو براہ راست اللہ کے نبی سے ثابت ہو. یہ نسبت کے اعتبار سے آگے جا کر ساری اقسام آئیں گی. مرفوع ہوتی ہے جو اللہ کے نبی سے براہ راست ثابت ہو، موقوف وہ ہوتی ہے جو صحابی سے ثابت ہو، اور مقطوع وہ ہوتی ہے جو تابعی سے ثابت ہو. یعنی ایک سند جو ہے وہ اللہ کے نبی تک اگر پہنچے تو اس کو مرفوع کہتے ہیں. اگر وہ صحابی تک پہنچے، یعنی صحابی خود بیان کرے، اللہ کے نبی کا نام نہ لے، تو وہ موقوف ہوتی ہے. مثلا کئی دفعہ صحابہ کرام خود جو ہے وہ عمل کر کے دکھاتے تھے. یہ ابھی وہ ہم نے کتاب الوضو کے اندر باب الوضو میں، آپ نے تو نہیں، خیر ہاں بہرحال آپ بھی پڑھ چکے ہیں، باب الوضو میں بلوغ المرام کے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا طریقہ پورا جو ہے وہ صحابہ کو دکھایا. تو جب انہوں نے خود وضو کیا تو اتنی حدیث تو موقوف ہے کہ وہ حضرت عثمان تک ثابت ہے. تو اگر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ اللہ کے نبی نے ایسے کیا تھا یا اللہ کے نبی کی طرف نسبت کر دیں تو پھر وہ مرفوع ہو جائے گی. اگر وہ نسبت نہ کریں اور خود کوئی عمل کر کے دکھا دیں تو پھر وہ موقوف ہوتی ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ ساری اصطلاحات آگے تفصیل سے آئیں گی. جی ٹھیک ہوگا سر، ٹھیک ہے، شکریہ.